پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں, سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب کے عوام پہ آئی ہوئی آفت کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی, سیاست کی. اور مریم نواز نے اگر جواب دیا تو اپنے لوگوں کا جو حق ہے اس کے لیے اس نے آواز بلند کی لی, اور اس کے لیے مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب ڈٹ گئی. کہا پنجاب میں مصیبت آئی تو ایک صوبے نے غلط تنقید کی. BISP غریب لوگوں کا ڈیٹا ہے, مجھے سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا. کہتے ہیں عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سیلاب آیا تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا. لاہور میں الیکٹرک بسز کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ جب کسی صوبے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا ہم الزامات لگاتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میرے مخالف کا صوبہ ہے, لیکن کلاؤڈ برسٹ ہوا تو پنجاب نے فوری مدد کی. پیپلز پارٹی کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے الزامات پر دکھ ہے. پنجاب میں جب سیلاب آیا تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھی. میں نہیں چاہتی کہ لوگ کہیں مریم نواز صرف لاہور کو ترقی دیتی ہے. لاہور میں دی گئی سہولتیں پورے پنجاب میں دیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی کی ناراضگی برقرار. ارکان کا قومی اسمبلی اجلاس سے آج بھی واک آؤٹ. سینئر رہنما نوید قمر نے کہا ہمیں یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں لیکن گراؤنڈ پر ابھی تک وہی صورتحال ہے. ہم ایوان سے پھر واک آؤٹ کرتے ہیں. حکومت کے منانے پر پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان میں واپس آ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں. دونوں جماعتوں کے درمیان گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی. اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کے فلسطین کا سودا نامنظور کے نعرے. اپوزیشن ارکان نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. فلسطینی عوام کو پوچھے بغیر کوئی معاہدہ قابل قبول نہیں. حکومت فوری طور پر گلوبل سموتھ فلوٹیلا واقعے پر اقدامات کرے. اتحادیوں کا پارا ٹھنڈا کرنے کی کوششیں جاری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر رابطہ. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرائی. امید ہے پیر تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے. اسحاق ڈار وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد پیپلز پارٹی کو پیش رفت سے آگاہ کریں گے. غزہ امن معاہدے میں شامل 20 نکات ہمارے نہیں, ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب. بولے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہمارے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو معاہدہ مسترد کر دیں یا انہیں معاہدے پر عمل کرنے دیں. کیا ہم نے صرف تماشا دیکھنا ہے؟ بیانات دینے ہیں؟ معاہدہ مسترد کرنا اسرائیل کو جارحیت کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا. پاکستان کی ریاستی پالیسی تو فلسطین کا دو ریاستی حل ہی ہے. فلسطینی اتھارٹی اور دیگر ممالک نے مذاکرات کے نکات کو خوش آئند قرار دیا. غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے. مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی, اس میں کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہوگی. مزید کہا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے. اللہ نے ہمیں حرمین شریفین کے محافظوں میں شامل کیا. کئی ممالک نے پاکستان سے معاہدے کی خواہش ظاہر کی. وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان دوست ممالک کی سربراہی کرے گا. ایک نیا نیٹو. یار شمع کو بات شمع آتی ہے, وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا, آخر میں شمع بھی آ جائے گی. شمع ہی آتی ہے نظر, آپ کو اور کچھ نہیں نظر آتا. جو ڈیلیگیشن جاتا ہے UNG میں, آفیشیل ڈیلیگیشن, اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے. وہ لیٹر میں نے سائن کیا, اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں. وہ اسپیچ رائٹر کا جو 5-6 کا جو گروپ ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں کو ہینڈل کرتے اس میں تھا, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ان یوزول کنڈکٹ جو انہوں نے کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. قومی اسمبلی میں شمع جنیجو کی گونج. PTI رہنما شاہد خٹک نے پوچھا کہ اقوام متحدہ میں شمع جنیجو کیا کر رہی تھی. اسحاق ڈار نے طنز کیا آپ کو دن اور رات میں صرف شمع نظر آتی ہے. واضح کیا کہ لیٹر آف کریڈنس میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا. وزیر اعظم کی تقریر لکھنے والوں اور دیگر لوگوں میں شمع جنیجو شامل تھی.
شمع جنیجو نے غیر ذمہ دارانہ بات کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستانی عوام کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ فلسطینی عوام کو پوچھے بغیر کوئی معاہدہ قابل قبول نہیں۔ مشاورت کے بغیر اتنے بڑے فیصلے کیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں آپ معاہدہ کرتے ہیں لیکن فلسطین کی عوام سے نہیں پوچھتے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکات ابھی نہیں آئے تھے کہ ٹویٹ کر دیا کیا سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں پارلیمنٹ سے پوچھا۔ شمع جنیجو کے ماضی کے بیانات سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے حملے کے خلاف صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ وزرائے مملکت طلال چودھری اور عقیل انجم صحافیوں کو منانے پہنچ گئے۔ طلال چودھری نے کل کے واقعے پر دوبارہ معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جو ہوا قابل افسوس ہے۔ نیشنل پریس کلب جو مطالبات دے گا اس پر عمل ہوگا۔ پریس کلب کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اس واقعے پر مکمل بریفنگ دی گئی۔ دوسری جانب اسلام آباد پریس کلب واقعے کے خلاف ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج۔ پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرا دیے گئے۔ حکومت سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے کہا کہ اگر حکومت نے روش نہ بدلی تو ملک بھر کی صحافی برادری احتجاج کرے گی۔ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش ناکام ہوگی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے ایمل ولی خان کو نشانے پر رکھ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایمل ولی نے مشہوری کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے۔ آسمان کی طرف تھوکنا ان کی عادت ہے۔ آپ کی قابلیت کا سب کو پتہ ہے۔ ایزی لوڈ والے اب بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی کی 80 سالوں میں مثال نہیں ملتی۔ فیلڈ مارشل ذاتی شوق کے لیے دورے نہیں کرتے۔ قومی مفاد کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مزید کہا صحافیوں نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر دیا جس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گرد جہنم واصل۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات کا دوسرا دور جاری۔ قبل ازیں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہوا جو 2 گھنٹے جاری رہا۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے کہا کہ حکومتی موقف کے مطابق کشمیری عوام کے حقوق کی مکمل حمایت کی جاتی ہے اور ان کے زیادہ تر مطالبات جو عوامی مفاد میں ہیں پہلے ہی منظور کر لیے گئے۔ تاہم باقی چند مطالبات کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں جن پر بات چیت جاری ہے۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں اور امید ظاہر کی ہے کہ ایکشن کمیٹی تمام مسائل کو پرامن مکالمے کے ذریعے حل کرے۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کے مزید 1000 اہلکار آزاد کشمیر بھجوانے کی تجویز۔ اسرائیل نے گلوبل فلوٹیلا کے 4 اطالوی کارکنوں کو ڈی پورٹ کر دیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ دیگر ارکان کی ملک بدری کے لیے کام جاری ہے۔ اسرائیل نے فلوٹیلا کی آخری کشتی میرینیٹ کو بھی قبضے میں لے لیا۔ پولینڈ کے جھنڈے والی کشتی میں 6 افراد سوار تھے۔ 450 گرفتار افراد جیلوں میں قید ہیں۔ تحویل میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ منتقل۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد، سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے پوتے سمیت تمام افراد کو یورپ ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ کئی ممالک کا اسرائیل سے گرفتار کارکنوں کے حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کو رہائی سے متعلق اقدامات شروع کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے پر شدید رد عمل۔ کہا کھانا اور دوائیں کوئی خطرہ نہیں۔ اسرائیل نے پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت ڈاکٹرز اور رضاکاروں کو حراست میں لے کر انسانیت پر حملہ کیا۔ بلاول بھٹو کا حراست میں لیے گئے تمام افراد کی رہائی کا مطالبہ۔ غزہ کے لیے انسانی راہداری اور فلسطین کے لیے انصاف کا بھی مطالبہ۔ اسرائیل عالمی دباؤ کے باوجود غزہ پر حملوں سے باز نہ آیا۔ وحشیانہ بمباری کے دوران مزید 77 فلسطینی شہید۔
اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 66,225 تک جا پہنچی۔ اسرائیل کی اہل غزہ کو انخلا کی آخری دھمکی۔ صفاق صہیونی وزیر دفاع نے کہا کہ جو بھی شہری غزہ میں باقی رہا اسے دہشت گرد یا دہشت گردی کا حامی تصور کیا جائے گا۔ 1 ماہ کے دوران 4 لاکھ فلسطینی گھر بار چھوڑ کر۔ 7 جنگیں ختم کروا چکا، غزہ میں جنگ ختم ہوئی تو یہ 8ویں جنگ ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے پر امید۔ کہا ایسا لگتا ہے 3000 سال بعد مشرق وسطیٰ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہم غزہ میں مکمل امن حاصل کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا صدر ٹرمپ غزہ امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے۔ امید ہے حماس غزہ امن منصوبہ منظور کر لے گا۔ دوسری جانب حماس کے سیاسی بیورو کے رکن محمد نزال کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کا جلد جواب دیں گے، غیر مسلح ہونے کی شرط کسی صورت قبول نہیں۔ اسرائیل نے اسموتھ فلوٹیلا کو روک کر ثابت کر دیا کہ وہ غزہ میں قحط جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا رد عمل۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فلوٹیلا کے خلاف آپریشن کو سنگین کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت کا فلوٹیلا روکنے کا مقصد نسل کشی کے خلاف آوازیں دبانا ہے۔ دوسری جانب انروا چیف فلپ لازرینی کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ شہر میں بڑے پیمانے پر قتل عام کی تیاری کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے جامعہ کراچی سے جواب طلب کر لیا۔ رجسٹرار جامعہ کراچی کی طرف سے جواب کے لیے مہلت مانگنے پر جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا یہاں ایک بندے کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے، اگر اس دوران درخواست گزار کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ عدالت نے مزید سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ حکومت نے سیلابی نقصانات کا درست تخمینہ لگانے کے لیے عالمی اداروں سے مدد مانگ لی۔ عالمی بینک، ADB، یورپی یونین، UN کے ترقیاتی پروگرام کو خط لکھ دیا گیا۔ سیلابی نقصانات کے تخمینے کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کرنے کی بھی درخواست مسودہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور IMF کے جائزہ مشن سے بھی شیئر کر دیا گیا ہے۔